بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں نے درود پاک کو زندگی بھر ہمیشہ بغیر لالچ کے پڑھا اور درود ابراہیمی سے میں نے محبت کی، کبھی بھی اپنی زندگی میں درود پاک کے فوائد اور اثرات پر نظر نہیں رکھی، مگر آج جب میں درود پاک کے مشاہدات لکھنے بیٹھی تو اپنی گزشتہ زندگی کو مشاہدات سے بھرا دیکھتی ہوں، جو کہ سب درود ابراہیمی کا فیض ہے۔ درود پاک کی برکت سے میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا مشاہدات ہوئے۔ بتاتی ہیں کہ زندگی میں نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی، تہجد کا معمول بہت کم عمری سے نصیب ہوا، مال و زر کی کبھی کمی نہیں ہوئی، حج اور عمرہ کی سعادت درود پاک کی برکت سے نصیب ہوئی، روحانی اور سچے خوابوں کا ایک طویل اور مسلسل سلسلہ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے جاری ہے، غلط ماحول اور دوستوں سے حفاظت ہوئی، ہر کام میں میری غیب سے مدد ہوتی ہے، عزت میں میری بے پناہ اضافہ ہوا، ہر ایک کی توجہ اور محبت ملی، زندگی کے ہر مقام پر کامیابی نے میرے قدم چومے، ہر مرحلے پر آسانیاں، راحت اور سہولت ملی، ہر کام میں خوابوں یا دیگر ذرائع سے رہنمائی ملتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق ملی، تمام دعائیں مقبول ہوئیں، خواہ وہ اپنے لیے کی ہوں یا دوسروں کے لیے کی ہوں، اللہ نے سب قبول کی، عزت، جان، مال، ہر چیز میں بے پناہ برکت حاصل ہوئی، ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوئی، جادو، بندش، نظر بد وغیرہ کا خواب کے ذریعے بتا کر حفاظت کی ترتیب کی طرف رہنمائی کی گئی۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر زندگی نامکمل ہے، لیکن درود پاک کے ورد سے ان سب کو آسان کر دیا گیا۔ سب سے اہم اور سب سے خوبصورت میری زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو میرے ایمان پر پہرے دار مقرر فرما دیا اور درود پاک کی بے پناہ برکتیں مجھے ملی۔ مشاہدات کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو شاید بیان سے باہر ہے۔ کچھ روحانی مشاہدات جو میری آنکھوں نے دیکھے، ان میں سے بھی چند ایک ہیں، وہ میں بتاتی ہوں۔ چونکہ تہجد کی عادت مجھے 13-14 سال کی عمر سے ہی اللہ پاک نے عطا کی ہوئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، رات 2 بجے کا میں الارم لگا کر صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ جب الارم بجا تو میری عادت ہے کہ الارم بند کر کے تھوڑی دیر لگ بھگ 5 منٹ لیٹ ہو کر ہی درود پاک اور استغفار پڑھتی ہوں۔ اسی طرح لیٹے لیٹے میں نے آسمان پر نگاہ ڈالی تو آسمان پر موجود تمام ستاروں نے ایک دم اپنی پوزیشن بدل دی اور قرآن کریم کے 2 اوراق کی شکل اختیار کر لی، جس میں سورہ یاسین لکھی نظر آئی۔ میں انہی ستاروں میں لکھی سورہ یاسین کو پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں تھوڑے خوف اور ڈر کے احساس سے اندر کمرے میں جا کر نماز میں مشغول ہوگی۔ جب دعا اور درود میں مصروف تھی، اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیوار پر ایک نور تھا۔ اس نور میں سفید شفاف موتیوں کی مالا نظر آئی، جس کے ایک ایک دانے سے اسی دیوار پر یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھی ہوئی دکھائی دی۔ اتنے میں فجر کی اذانوں کے وقت وہ سب میری نظروں سے اوجھل ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حج کے دوران طواف کے بعد کعبے کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کی، یا الہی مجھے بار بار مقام حتیم میں نوافل پڑھنے کی اور کعبۃ اللہ کے ساتھ لگ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دعا مانگنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمانا، کیونکہ بے پناہ رش کی وجہ سے حتیم میں نوافل پڑھنے کے لیے بہت ہی کم اور مخصوص لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ پھر جب باب عبداللہ پہنچی تو وہاں موجود لوگوں نے اس طرح میرے لیے راستہ بنایا جیسے انہیں راستہ بنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ میرے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب میں حتیم پر تھی، لیکن بے پناہ رش کی وجہ سے حتیم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر موجود اہلکار باقاعدہ خواتین کو اندر نہ جانے کی تنبیہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پیچھے ہٹنے کو کہہ رہے تھے۔ اندر موجود کئی اہلکاروں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہوئی تھی، جو کہ عمراء کو نوافل پڑھنے کے لیے ایک بڑے دائرے میں جگہ دے رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ دیکھ کر ایک اہلکار خود بخود پیچھے ہٹ گیا اور مجھے اندر جا کر نوافل پڑھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ باقی عمراء کو واپس بھیج دیا، اور اندر موجود اہلکار نے مجھے دیکھ کر پوچھا، صلوات؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اہلکاروں نے ہاتھوں کو چھوڑ کر میرے لیے راستہ بنایا۔ میں نے اندر داخل ہو کر نوافل پڑھے اور کعبہ شریف کے ساتھ لگ کر دل کھول کر رو رو کر دعائیں مانگی اور التجا کی، یا الہی مجھے یہ سعادت بار بار نصیب ہو۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے میری اس دعا کو قبول کیا، اور جتنے دن بھی مکہ معظمہ میں
قیام اور طواف کیا، یہی روٹین جاری رہی۔ پھر جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی اور گنبد خضرا کو دیکھ کر جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے کہ ایک پل درود و سلام میں گزرا۔ خواتین کے لیے ریاض الجنہ میں مخصوص اوقات ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ حاضری دے دے دوسرے وقت میں بہت کم چانس ملتے ہیں۔ میں نے ظہر کے بعد جب پہلی مرتبہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ساتھ ہی درود و سلام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ان 10 دنوں کے قیام کے دوران مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں تینوں اوقات حاضری دے سکوں۔ ریاض الجنہ میں درود و سلام کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ الحمدللہ میری عرضی قبول ہوئی اور تینوں اوقات میرا معمول رہا حاضری اور درود و سلام کا۔ یقین کیجئے اگر کوئی شخص درود پاک سے محبت اور عشق کر لے اور ایک شخص بھی محبت کے ساتھ درود پاک کے راستے پہ چل پڑے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہیں اور تمام مشکلات اور بیماریوں سے نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔